الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی حقوق کا ذکر فرمایا، اور آج کی اس ابتدائی آیت میں جہاں حقوق کا ذکر کیا اسی کے ضمن میں تقوی کا حکم دیا، کیونکہ حقوق کی ادائیگی میں مرکزی چیز خوف خدا ہوتا ہے۔ اگر خوف خدا ہے تو دوسروں کے حقوق کا لحاظ کیا جاتا ہے، خوف خدا نہیں ہو تو انسان درندہ اور ظالم نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمایا انسانوں اپنے پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس کی بیوی کو اس سے پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے آگے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں اس نے پھیلا دی۔ تو اس سے پتہ چلا تم آپس میں سارے رشتہ دار ہو، تو پھر رشتہ دار ہو تو پھر اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا تم آپس کے معاملات میں بھی سوال کرتے رہتے ہو، واسطے دیتے رہتے ہو۔ تو اور آپس کی رشتہ داری جب ہوئی تو رشتہ داری اور قرابت داری کا بھی لحاظ رکھو، اور اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت آنے والا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں وہاں کی بھی سرخروئی نصیب فرمائے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، اتقو، ڈرتے رہو، ربکم، اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں پیدا کر کے پالا ہے، اس سے ڈرو۔ الذی، وہ پالنہار، خلق، اس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان آدم علیہ السلام سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس ایک جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، میاں بیوی دو ہو گئے، وبث، اور اس اللہ نے پھیلایا، منہما، ان دونوں میاں بیوی سے، رجالاً کثیراً، بے شمار مرد، ونساءً، اور بے شمار عورتیں، جو کل کائنات میں مرد عورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے، الذی، وہ الذات، تساءلون،
تم ایک دوسرے سے واسطے دیتے ہو، سوال کرتے ہو، بھی اس اللہ کے ذریعے سے، والارحام اور قرابت داری کا لحاظ کرو، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین کانا ہے علیکم تمہارے اوپر رقیبا نگہبان، دنیا میں بھی تمہاری حرکت کو تمہاری اداؤں کو دیکھ رہا ہے، آخرت میں اسی کا بدلہ دے گا۔ سورۃ النساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، مفرد اس کا اس لفظ سے تو نہیں ہے، من غیر لفظ ہی امراتن ہے، یہ عربی گرامر کے اپنے اصول ہیں۔ امراتن ایک عورت ہے اور اس کی جمع نساء ہے، عورتیں۔ سورت کا نام سورۃ النساء اسی لیے رکھا، آج کی اس پہلی آیت میں بھی نساء کا ذکر ہے اور آگے چل کر بھی نساء عورتوں کے حقوق کا ذکر آ رہا ہے، جو معاشرے میں انتہائی مظلوم انداز میں رکھی جاتی ہیں، ہر دور میں رکھی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی بیچاری مظلوم تھیں، ان کی داد رسی نہیں تھی، انصاف نہیں تھا، اور ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، تو اسلام نے آ کر ان کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کی دادرسی کی، ان کو انصاف فراہم کیا ہے، ان کو حقوق دلوائے ہیں، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب تک انسانوں میں موجود تھی تو عورتوں کا حقوق کا تحفظ تھا۔ آج کل بھی دعویٰ اور لیبل تو بہت بڑا ہے حقوق نسواں کے نام سے، وومن رائٹس کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں ہیں، بڑی بڑی NGOs موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وومن کا حقوق کا تحفظ نہ کر سکے۔ نام تو ہیں عورتوں کے حقوق کے تحفظ والی تنظیمیں، لیکن عورت بیچاری کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ عورت کا مقام اور رتبہ گھٹا کے رکھ دیا۔ چار دیواری والی عزت والی تقدس والی بیچاری سے محنت، مشقت اور سب سے بڑا افسوس اس بیچاری کو برہنہ کر دیا۔ شانہ بشانہ ہونے کے نام سے بھی اس بیچاری کو طرح طرح کی جگہوں میں اس کو ماڈل بنایا جاتا ہے، ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ہاسٹل ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی جگہیں ہیں، افسوس لیکن ان کے استقبالیہ پر، ریسیپشن پر عورتیں کھڑی ہیں بیچاری۔ وہ بیچاری جو کمزور اعضاء والی، اس سے مشقت والے کام، اور پھر اس بیچاری کے بغیر استقبالیہ مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اب بڑا افسوس یہ دنیا میں گھٹیا سے گھٹیا چیز، معمولی سے معمولی چیز بیچنے کے لیے عورت کی برہنہ تصویر اس کے اوپر آئے گی، تب وہ بکتی ہے۔ اور ہیں یہ وومن رائٹس کے دعوے دار، حقوق نسواں کے دعوے دار۔ اس دعوے داری میں اس نے عورت کی تذلیل کر دی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ نام کچھ ہے، کام کچھ ہے۔ اسلام اس عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس کے صنف نازک ہونے کے ناطے کے اعتبار سے نازک بدن کا نزاکت کے انداز میں اسلام اس کو حق دے کر اس کا پورا عزت والا، تقدس والا مقام اسلام دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام دیتا ہے۔
اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ اسی کی سمجھ نصیب فرمائے۔ لیکن عورتوں کے حقوق کہیں تباہ کتنی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز مارکیٹ میں اتارنی ہوتی ہے، چیز بیچنی ہے، اس کے اوپر عورت کو بے پرد کیوں کرتے ہو؟ کوئی اور کام کرو خدا کے بندو۔ عورت بیچاری کی آدھے بدن کی تصویر، برہنہ تصویر، پوری تصویر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو حقوق نسواں کے نام سے عورتوں کا حق تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عورت کے حقوق نہیں تھے۔ نبی تاریخی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور کہلاتے، جیسے آج کل بھی دانشور ہیں جی، فلاسفر ہیں جی، بڑے دیانتدار آ گئے ہیں جی، بڑے حقوق کے تحفظ بردار آ گئے ہیں جی، دعوے تو بڑے بڑے آج کل بھی ہیں، اس وقت بھی ہوتے تھے، ہر دور میں لوگ آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 200 سال پہلے فرانس کے اندر ایک عالمی کانفرنس ہوئی جس میں دانشور بولے، اور اس بولنے کے نتیجے میں اس بات پہ پہنچے تھے، اس بات کے نتیجے میں آئے تھے، یہ ایک بڑا انہوں نے وہ کیا تھا کہ عورت ہے انسان لیکن مرد کے فوائد کے لیے ہے، مرد کی خدمت کے لیے، مرد کی لذت کے لیے، مرد کے فائدے کے لیے، بس باقی اس کا حقوق کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ فرانس کے اس فیصلے سے پہلے فرانس کی عالمی کانفرنس سے پہلے عورت کو انسان تصور نہیں کیا گیا تھا، ظلم کی انتہا تھی، اور یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جیسے ایک آدمی کا گھوڑا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے، اور جب باپ فوت ہو جائے وہی گھوڑے سے خدمت، کام، سواری، بار برداری کا کام بیٹا لے گا، مرضی ہے تو لے لے، سواری کا کام لے لے، بار برداری کا کام لے لے، مفت میں گھوڑے کو پالے یا کسی کو بیچ دے۔ عورت کا بھی یہی ہوتا تھا، خامند فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، خامند فوت ہو گئے، اولاد تھی، اولاد چاہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو گھر میں رکھے جیسے گھوڑے کو رکھا جاتا ہے، چاہے تو پیسے لے کر کسی کو کے حوالے کر دے، چاہے تو اپنی خدمت میں رکھ دے کہ میرے گھر کی خدمت کرتی رہے، نوکرانی بن کر رہے، اور تجھے کھانا ملے گا، جیسے گھوڑے سے میں نے کام لینا تو اس سے بھی جانا ہے، یا مفت میں گھر میں رکھ دے۔ عورت کا کوئی اختیار نہیں، گویا ایک حیوان کی حیثیت تھی۔ کتنا بڑا ظلم تھا یہ! اپنے آپ کو انسان کہلانے والے کس تباہی میں تھے؟ تو سیدھی بات کہنی پڑے گی کہ انسان کی عقل ناقص ہے، اس کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ شریعت رہنمائی کرے گی تو یہ انسانی عقل کے صحیح سمت پہ، صحیح راہ پہ جا سکتی، نہیں تو یہ بڑے بڑے عقل مند بیچارے پھسلتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کسی عقل مند کا نہیں کہا کہ عقل مندوں کی بات کو مانو، شریعت نے نبی بھیجا کامل عقل والا، ساتھ رہنمائی میں وحی کی رہنمائی کی اور کہہ دیا اس کی اتباع کرو۔ کیوں؟ عقل کامل فرمایا، کوئی اور بھی کہے گا میری عقل کامل، فرمایا نہ، یہ نبی شریعت کی اور وحی کی صورت میں تمہاری رہبری کرے گا، اور وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ تو یہ حال تھا اس وقت کے اعتبار سے بھی، کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور یہ 30 مارحان آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 200 سال پہلے، کہتے ہیں ہم نے عورت کو حق دے دیا، انسان مان لیا ہے، مانا انسان ہے، یہ بڑا تیر مارا، اور لیکن حق اس کا نہیں ہے، یہ مرد کے فوائد کے لیے، مرد کی خدمت کے لیے، مرد کی لذت کے لیے، بس مرد جو کچھ کرے کرے، باقی یہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے انسان۔ یہ کہا ہم نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہی انسان تصور کر کے
اس سے کام لیا جاتا تھا، لیکن کام اسی طرح تھا جیسے باپ فوت ہو گیا، اس کے گھوڑے کو بیٹا چاہتا ہے تو اپنے پاس رکھے، بیٹا چاہتا ہے اپنی سواری کرے، بیٹا چاہتا ہے جو کچھ کرے، بیٹا چاہتا ہے بیچ کر پیسے لے لے۔ یہی ترتیب کے اعتبار سے ایک نظام چلتا تھا، لیکن شریعت مطہرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کو پورا پورا حق دیا ہے، اللہ اکبر، اور دنیا کو بتایا مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے، مرد کا ایک مقام ہے تو عورت کا بھی ایک مقام ہے۔ ہاں دائرہ کار میں اختلاف ہے، اسلام کہتا ہے دائرہ کار میں اختلاف ہے۔ آج کی دنیا دائرہ کار کے اختلاف کو نہ سمجھ سکی ہے، دانشور بن کر آئے اور دائرہ کار کو نہیں سمجھے، اس لیے مرد عورت کا اختلاط کر دیا اس نے، مرد والے کام عورتوں پہ ڈال دیے، عورتوں والے کام مردوں پہ ڈال دیے ہیں، اور عورت بیچاری مشقت کا شکار ہو گئی ہے۔ اسلام نے آ کر کہا عورت اور مرد، جیسے آیت کریمہ میں اللہ نے کہہ دیا ہے مرد عورت زندگی کے دو پہیے ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق ہیں، البتہ حقوق کے اندر تھوڑا سا دائرہ کار کا فرق ہے۔ عورت کا اپنا دائرہ کار ہے، مرد کا دائرہ کار اپنا ہے، وہ اپنے دائرے میں رہ کر باہر کی ساری ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی ہیں، عورت کے ذمہ گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال کر کہا تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، اور دونوں مل کر کام کو چلاؤ۔ ایک نظام چلایا اور عورت کو تحفظ دیا، عورت کو مقام دیا، عورت کو حقوق دیے، ان حقوق میں سے وراثت کا حق بھی دیا ہے، باپ کی وراثت دی ہے، شوہر کی وراثت دی ہے، بیٹے کی وراثت دی ہے، بھائی کی وراثت سے دیا ہے، عورت کو پھر حق مہر دیا ہے، اللہ اکبر، تمام قسم کے حقوق عورت کو دے کر کہا تحفظ دو عورت کو۔ اور عورت صرف عورت انسان نہیں، یہ معاشرے کے مردوں کی ماں ہے، کبھی کہہ دیا یہ معاشرے کے مردوں کی بہن ہے، بہن کا ایک مقام اور رتبہ ہے، ماں کا ایک مقام اور رتبہ ہے، کہیں بیوی بنتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں تقدس والی احترام والی بیٹی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسلام نے بتایا ان رشتوں کا لحاظ کر کے جا، یہ یا تو یہ بیٹی ہے یا یہ بہن ہے یا پھر یہ ماں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان رشتوں کے تقدس کے اعتبار سے اس کا تقدس بحال کر۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اسلام نے یہ تحفظ دیا ہے اور زبردست قسم کا تحفظ دیا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت بھی حق مار عورتوں کا کوئی نہیں دیتا، اور آج کل بھی یہ ظلم ہے، آگے آنے والا ہے۔ آج کل ہم ہو جاتے ہیں نکاح میں نا، افسوس ہوتا ہے، دیندار طبقے کے اوپر افسوس ہوتا ہے، ایسے دانشور بن کر ہمیں سمجھانے لگ جاتے، یہ مفتی بڑے ہوتے ہیں، دین کے مفت کے مفتیوں نے ہمیں پریشان کیا ہوتا ہے، ایسے فتوے لگاتے ہیں ہر جگہ اپنی مرضی کے، علماء کے خلاف بھی فتوے دے دیتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کو بھی رگڑا دیے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو وہاں بھی کہتے ہیں جی مار بھائی کیا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مار شریعت محمدی مار ہے، وہ لا حول ولا قوت، شریعت محمدی کو تیری بیٹی کا مار ہم رکھیں؟ شریعت محمدی ایک نظام کا نام ہے، قانون کا نام ہے، شریعت کس کا مار بنتی بھائی؟ مار کے لیے مال چاہیے، انتب تو خوب اموالکم، پھر کہتا اچھا مال چاہیے، پھر کبھی کبھی بڑا دیندار ہو کر کہتا ہے اچھا 32.5 روپے، واہ 32.5 روپے ایک بچے کو دے، بچہ بھی نہیں قبول کرتا ہے، اتنا ظلم۔ کوئی کہتا ہے پھر آگے بڑھ کر کہہ دیتا ہے چلو جی مارے فاطمی، وہ کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھاؤ، پتہ تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم کہتے تو کیا کہتے ہیں، کہتے 500 روپے رکھ دو، وہ خدا کا بندہ 500 کی کیا قیمت ہے۔ پھر کبھی ایسی بھی نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اگلے کہہ دیتے ہیں نہ بھائی کوئی مار زیادہ لکھو، کہتا ہے کتنا، اتنا لکھو، آگے ان بن ہوتی دونوں فریقین کی نہ، وہ اگلا کہتا ہے لکھو جی، دینا کس نے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ مسلمان حد ختم کی اس نے ساری دنیا کی اونچ نیچ جانتا ہے اور تباہی مچاتا ہے، لیکن اس شریعت اور اپنے ساتھ رہنے والی کا حق بھی نہیں پہچانتا ہے، کہتا ہے کس نے دینا ہے؟
نہیں دینے تو عوام کو تو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے سیاسی نہیں دھوکہ دیتے رہتے، اعلان کرو یار کس نے پورا کرنے ہیں، یہ بھی کہتا ہے لکھ دو کس نے پورا کرنے ہیں۔ وہ خدا کا بندہ ایجاب قبول ہو رہا ہے شریعت کی ضمانت پر، اور اس کو بھی کہتا ہے وہ لکھ دو، دینا شینا نہیں، دھوکہ، یہ دھوکے نہیں چلتا ہے۔ اور واقعتاً فقہا نے لکھا اگر حق مار یہ مقرر نہ کرے تو ایک حق مار مثلی ہوتا ہے، مقرر کیے بغیر بھی شریعت والا ایک مار ہوتا ہے، اس کو مار مثل کہتے ہیں، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن ایک آدمی کہتے ہیں لکھو جی میں نے دینا ہی نہیں ہے، شریعت فقہا کہتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک رکن کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، کس کا نکاح پڑھاتے ہو؟ لیکن خیر یہ باتیں بڑی عجیب ہو گئیں، آج کل دنیا کہتی ہیں ہوا یا نہیں ہوا ہم نے کر دیا ہے۔ آج کل تو حق مار کے علاوہ بھی اور بھی نظام چل جاتا ہے، پھر عالمی دنیا میں وہ آپ جان رہے ہیں آج کل عدالتیں بھی کہہ دیتی ہیں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، آخری عدت میں بھی ہو جاتا ہے، عدت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب نظام ہی ڈامڈول کر کے رکھ دیا، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق، خاص طور پر یتیموں کے حقوق، ان دو طبقوں کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیا، حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ تو انسانی حقوق ہیں لیکن وہ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ حقوق کا تعلق قانونی انضباط کے ساتھ ہے، قانون کے ضابطوں کے ساتھ ہے، بہت سارے حقوق ایسے ہیں، لین دین کا ہے، مال کا ہے، میراث کا ہے، جائیداد کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، ان کے لیے یہ ایک ضابطے کے تحت آتے ہیں اور ایک قانون ان کے لیے شریعت نے مقرر کیا، اور قانون کی انضباطی کارروائی چلتی ہے اس کے اوپر، اور شریعت نے لازم کر دیا ہے کہ یہ قانون ان کو یہ چیزوں کا حق دلائے، گویا کہ قانون کے زور سے، حکومت کے زور سے یہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ تو کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو قانون کے تحت، حکومت کے زور کے تحت ان کو ادا کیا جائے گا، کچھ قوانین وہ ہیں، اور کچھ قانون شریعت نے کہا ان کے لیے قانون نہیں ہے، ان کے لیے حکومت کا زور نہیں چل سکتا ہے، حکومت کے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے اس کا، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن کا بڑا عجیب اسلوب آیا، قرآن نے اس کو بھی حل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمدردی کرو، حکومت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ یہ ہمدردی ہے یہ نہیں ہے۔ غم خوارگی کرو، حکومت کے پاس کوئی پیمانہ قانون کے دائرے میں نہیں آ سکتا، نہ کسی ادارے میں آ سکتا ہے۔ آپس میں اخوت کرو، بھائی چارہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، رشتہ داری کا لحاظ رکھو، قرابت داری کا لحاظ رکھو، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، نہ حکومت اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ میرے پاس یہ پیمانہ ہے، تو نے اس پیمانے کے مطابق نہیں کیا فلہذا آپ پر جرمانہ لگے گا، زبردستی کی جائے گی، نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے لیے عجیب لفظ استعمال کر کے فرمایا اللہ اکبر، اس کے لیے تقوی کا درس دیا، خدا کا خوف کرو، خوف دلایا، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں یہ رشتہ داری کی نعمت دی، اس رب سے ڈرو جس نے یہ تمہیں مواخات کا، ہمدردی کا، اقربا پروری کا، صلہ رحمی کا درس دیا ہے، فرمایا اس رب سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ نے ابتدا ہی میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہا ہے، او لوگو اپنے پالنہار سے ڈرو، جس پالنہار میں ماں کے پیٹ میں بھی تمہیں پالا، باہر لا کر بھی پالا، اس رب سے ڈرو، اقربا پروری کا لحاظ رکھ، صلہ رحمی کا لحاظ رکھ، ہمدردی کا لحاظ رکھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھ، بھائی چارے کا لحاظ رکھ، غمخوارگی کا لحاظ رکھ، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور شریعت نے اس کے لیے خوف خدا دلایا ہے، اور یہ قرآن کا بہترین اسلوب ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی کوئی قانون نہیں آئے گا، بندے کو بٹھا کر کہا جائے گا یار یہ زیادتی کرتا ہے، ڈر اللہ سے، کل اللہ کو جواب دینا ہے تو نے، پھر وہ نیچے آتا ہے، کہا جائے گا عدالت یہ کرے گی، پولیس یہ کرے گی، کہے گا اس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ لیکن اس کو علماء کرام اور قرآن و حدیث حل کر کے جاتے ہیں، وہ وعیدیں سنائی جاتی ہیں کہ دائرے میں رہو۔
زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ۔ تو شریعت نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اسی کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو عورتوں کے حقوق بھی، یتیموں کے حقوق، تمام انسانی معاشرت کے حقوق سورۃ النساء میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔